دوستو محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک، جلالی اور زوراور نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ پچھلے ہفتے میرا یہ پروگرام زندگی کا کلام براہ راست نہیں نشر ہو سکا اور میں خوشحال ہوں، خرسند ہوں، شادمان ہوں کہ ایک بار پھر خداوند نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا۔ دیار زندگاں میں خداوند نے مجھے ایک اور دن نفس حیات دے کر مجھ پر احسان کیا تاکہ میں اس کے اس مقدس ہدایت نامے کو، محبت نامے کو، فضل نامہ اور رحمت نامے کو پڑھوں اپنی زندگی کے لیے، اور پھر اس سے بڑھ کر افتخار یہ ہے کہ میں آج یہ کلام آپ سب عزیزوں کے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ اس کے لیے میں ممنون ہوں خداوند کا، مشکور ہوں خداوند کا، اور میری دعا یہ ہے کہ آج آپ بھی اس کلام کے سننے سے برکت پائیں گے۔ خداوند کا یہ مقدس کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے، نور ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ ایک وادی میں، ایک تاریک وادی میں گامزن ہیں۔ آپ گامزن ہیں اور اس وادی میں پتھریلی وادیاں جو ہیں وہ پتھریلی ہوتی ہیں، سنگ و سنگراخ سے بھرپور، کیڑے مکوڑوں سے بھرپور، سانپ، اژدہے اور بہت سے حیوانات۔ مجھے یاد ہے ایک بار کولوراڈو اسپرنگ میں جاتے ہوئے میں اور میری بیگم صاحبہ ہم چاہتے تھے کہ 2-3 پہاڑ، یہ چھوٹی پہاڑیاں، اس سے بڑھ کر بھی بہت ایک زبردست امریکی پہاڑوں میں سے ایک اونچا جو پہاڑ ہے وہ بھی کولوراڈو اسپرنگ میں ہے، ان میں سے ایک، سب سے اونچا نہیں، ایک پیکس پوائنٹ جسے کہتے ہیں، مگر پائکس پیک جسے کہتے ہیں، مگر وہاں تک پہنچنے سے آپ کو بہت سے اور چوٹیوں کو سر کرنا ہوتا ہے۔ ہم اتنے زیادہ چوٹیاں تو سر نہیں کر سکتے، پائکس پیک بھی نہیں جا سکتے، وہ بہت لمبی پہاڑ ہے، اور میری جو عمر ہے اب اسی مہینے میں 57 سال کا ہوں گا، تو یہ ناممکن ہے۔ مگر میں نے اپنے فرزند کے ساتھ، نیتھن کے ساتھ، گاڑی میں چل کر، گاڑی اس کے بالکل آخری فراز تک وہاں ہم رانندگی کر سکتے ہیں، ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، اور ہم لطف اندوز ہوئے اس سے۔ مگر بیگم صاحبہ کے ساتھ ہم 2-3 چھوٹی جو پہاڑیاں ہیں اس کو عبور کر کے وہاں پر میں نے کچھ ویڈیوز بھی لی، اور ان میں سے کچھ گیت میں نے ثبت کیے فارسی زبان میں، دری زبان میں اور ہزارگی زبان میں، جو کہ میری جو فارسی نشریات ہے اور ٹی وی پروگرام ہے، ان کئی بار وہ گیت رکھتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں کو برکت ملے۔ مگر آتے وقت ہم جنگلوں میں گم ہو گئے، راستہ بھول گئے، اور یہ علاقہ جو ہے وہ مشہور ہے، جو پہاڑی جو بڑے جو بلیاں ہیں، یا پھر ماؤنٹن لائن، یا پھر جو پہاڑی شیر ہیں، اور بہت سے اور بھی حیوانات ہوں گے وہاں پر، تو ان کا سامنا ہو سکتا ہے، اور سانپ وغیرہ۔ تو ہمارے پاس کیمرہ ہے اور پانی ہے، کچھ زیادہ نہیں، باقی تو ہم نے پی لیے۔ مگر آتے آتے ہمیں مشکل کا سامنا ہوا، کیونکہ
एकदम से जो टेलीफोन सिग्नल है वो भी गायब रहा कुछ मिनटों के लिए, मगर बाद में हमने गूगल मैप के ज़रिए अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। मगर उन लम्हों में इंसान को एक खौफ रहता है कि भाई यहाँ पर जानवर हैं। मैं और मेरी बेगम साहिबा मर्द होने के नाते जो दिफाई अफकार हैं वो मर्द के हैं। खुदावन ने ये मुहैया किया हुआ है कि भाई ख़ातून हैं उनकी हिफाजत के लिए। मगर ये दिन दहाड़े की बात है, नीम रोज़ की बात है, जब सूरज बिल्कुल ऊपर और रोशनी हर तरफ, यानी हम हर तरफ देख सकते थे। आप ज़रा सोचें, एक ऐसी रात है, अगर ये रात होती और चांद भी ना होता, यानी चांद अपने पहले या आखिरी लम्हात में होते जब बहुत ही तारीकी होती है, बिल्कुल तारीकी होती है, और आपके पास कोई चराग भी नहीं, आपके पास कोई रोशनी भी नहीं, लालटेन भी नहीं, बत्ती भी नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं, और आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब हैवानात जो हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं, उनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। खुदावन ने उनकी खिलकत में कुछ ज़्यादा ही जो रात को देखने की सलाहियत और क़ुव्वत है उन हैवानात को बख्शा है। तो वो तो हमें देख सकते हैं मगर हम उन्हें नहीं देख सकते। ज़रा सोचें इस बात पर, ज़रा गौर फरमाएं। और अगर हमारे पास, हमारे पाँव में, हमारे दोनों जूतों के ऊपर या पैरों के ऊपर या टांगों पर लटके हुए ऐसे नूर हैं जो चारों तरफ हमें दिखाई दे, और फिर ऊपर से सूरज की जो रोशनी है, वो धूप जो है वो हमें थका भी देती है, क्योंकि उसकी गरमाइश जो है वो बहुत सख्त है, खुसूसन पहाड़ों में। और पसीने की तो बात ही क्या है, और फिर अगर पानी ना हो तो प्यास से हम मुरझा सकते हैं, बल्कि हलाक भी हो सकते हैं। आप ज़रा ये सोचें कि आपके दोनों टांगों पर ऐसे चराग बंधे हुए हैं जो कि आपको ऐसी गरमाइश नहीं देती जो आपके लिए मुज़िर हो, मगर आपके लिए एक नूर बख्शती है। और फिर ऊपर से जैसे कि इस्राएलियों को खुदावन ने दश्त में, सहरा में अपने शकना, अपने जलाल के नूर से उनको हिदायत की और रास्ता दिखाया, और उनमें उनको पसीना नहीं आता था, क्योंकि वो नूर जो है एक ऐसी नूर जैसे कि मूसा का सामना खुदावन से हुआ। खुदावन झाड़ी में से आग की मानिंद उनसे बातें की, मगर झाड़ी भस्म नहीं हो रहा था, आग है भस्म नहीं हो रहा था। ये सिर्फ खुदा की कुदरत के वसीले से मुमकिन था। तो आप सोचें, उस वादी में, उस तारीकी में, अगर आपके दोनों पैरों पर दो चराग बंधे हुए हैं और आपके ऊपर से ऐसा एक नूर है जो कि हर जर्रा आपके आंखों में, आपकी दीदगाह में, आपके जो दीद हैं, दीदा हैं, वो वाज़े तौर पर आया है। तो खुदा का कलाम जब फरमाता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए नूर है, ये बिल्कुल उसी के मुताबिक है। आप ये फ़लसफ़ा नूर किसी और किताब में, किसी और मजहब में, दीन में, धर्म में नहीं पाते जो आप किताब मुक़द्दस में पाते हैं। और फिर खुदावन यीशु मसीह खुद तालीम देते हुए हमें ये फरमाते हैं कि वो नूर जो कि बनी इस्राएल को नूर देता रहा, दिलाता रहा, वही नूर खुदावंद यूं फरमाते हैं हमारे लिए, बहुत ही अजीब है, यह बहुत ही अहम है हमारे लिए इसको समझना, इसको सीखना, इस पर गौर करना, और फिर उसी के मुताबिक
ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا، کیونکہ جب ہم اس نور کے تلے ہوتے ہیں تو ہم واضح ہوتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 5 باب میں یہ دیا ہوا ہے کہ اس کے مومنین جو ہیں وہ اس نور کی مانند، اس چراغ کی مانند جو کہ شہر کے اوپر بنا ہوا ہو، جو ہر کوئی دیکھ سکے، جو ہر کوئی داخل ہو وہ منور ہو سکے، اس کی مانند ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں 12 آیت 8 باب یوحنا کی انجیل، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا۔ پیروی، میں نے اس کا خلاصہ پہلے بھی آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں جیسے کہ پیرو، دیدگاہ، یہ سب چیزیں جو ہے یہ فارسی سے لی گئی ہیں، مگر اردو میں اس کا آنا، اس سے مراد ہے کہ ہم نے ان کو زیادہ وسیع کرنا ہے، اس کو توڑنا ہے، سمجھنا ہے۔ پے سے مراد ہے پاؤں، اور راو سے مراد ہے جانا یا تعقیب کرنا۔ تو فارسی میں جب ہم کہتے ہیں بے راو، اس سے مراد ہے جاؤ، جانا، جاؤ۔ تو پیرو سے مراد ہے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کے پیچھے چلنا، جانا۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر لکھا ہوا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا، وہ اندھیرے میں، وہ تاریکی میں، وہ اندھکار میں نہ چلے گا، بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ زندگی کا نور۔ اب کتاب مقدس جو ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہمارے راہ کے لیے نور ہے۔ اور پھر خدا کا مجسم کلام، زندہ کلام، خدا کا وہ خالق کلام جس کی قدرت سے انہوں نے سارے کائنات کی تخلیق کی، وہ جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اگر تم میرے پیچھے ہو لیتے ہو، اگر تم میرے پیرو ہو تو تم تاریکی میں نہ بھٹکو گے، یعنی تمہیں ٹھیس نہ پہنچے گا، یعنی تم ہلاکت کی جانب نہ جاؤ گے، یعنی تم ہلاک نہیں ہوں گے، بلکہ تم نور حیات کو پاؤ گے، نور زندگی کو پاؤ گے، اس روشنی کو جو ہستی دہندہ ہے، زندگی دہندہ ہے، ہمارے لیے دہندہ ہے ہمارے لیے۔ تو یہ ہے وہ بھید جس کو ہم مسیحی لوگ اس کی پرچار کرتے ہیں، اسے کھولتے ہیں۔ اب یہ بھید نہیں رہتا، یہ سر نہیں رہتا، بلکہ یہ سب کے لیے عام اور ہر ایک کے لیے واضح ہے، تاکہ لوگ اس خداوند کو، اس نور جہاں کو، اس نور دنیا کو، اس دنیا کی روشنی کو اپنائے، تاکہ وہ تاریکی میں نہ بھٹکے، ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ ہم سب کی آنکھیں کھلی ہیں، مگر یہ دنیاوی آنکھیں ہیں، یہ جسمانی آنکھیں ہیں، اسے پھوڑ دیں تو ہم اندھکار میں جائیں گے۔ مگر خدا کا کلام جو دل کا دیدہ ہے، دل کی جو آنکھیں ہیں، اس کی بات کرتا ہے۔ دل کے دیدے کی بات کرتا ہے کہ خداوند ہماری آنکھوں کے، ہمارے دلوں کے دل کو کھولے، تاکہ ہم اس بھید کو سمجھ جائیں اور اسے قبول کریں، تاکہ ہمیں حیات جاوداں ملے، زندگی ابدی ملے، اس ہستی کے ساتھ جس سے ہر ہستی کا سرچشمہ ہوا، اس کے ساتھ ہماری مشارکت ہو، ہماری شراکت داری ہو، اور وہ ہے خداوند، اور وہ ہے یسوع مسیح۔ اسی وجہ سے اس کلام کو پڑھنا بہت بہت لازمی ہے ہمارے لیے۔
میں چاہتا ہوں کہ اسی سبب سے ہمارے جو کچھ دوست ہیں، عزیز ہیں، سننے والے ہیں، اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں، پچھلے پروگرام میں جو انہوں نے یہاں پر کچھ کامنٹس رکھے ہوئے تھے، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ کروں اور آپ کا توجہ دلاؤں۔ محمد زہیب خلجی، یہ خلجی ہیں، خلجی صاحب ہیں، جو خلجی ہوتے ہیں، اسے غلزائی بھی کہتے ہیں۔ آپ اگر کوئٹہ میں ہیں تو خلجی روڈ بھی ہے، تو انہی کے نام سے یہ منسوب ہے۔ افغانستان میں بھی خلجی لوگ ہیں یا غلزائی لوگ ہیں۔ محمد زہیب خلجی جو ہیں وہ فرماتے ہیں آخری نبی، ان کا یہ ٹائپو ہوا ہے، ان کا مراد ہے آخری نبی حضرت محمد SAW سلام ہی، یعنی ہے ہی یا ہے، ان سے مراد ہے۔ تو اس بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، محمد زہیب بھائی کے خدا کے مقدس کلام میں ہم نے پڑھا، جو کہ تاریخ اسلام سے تقریباً 6.5 صدیوں پہلے خداوند کا مکاشفہ ہمارے لیے ہوا، جہاں پر خداوند یسوع مسیح واضح طور پر ہمیں فرماتے ہیں کہ وہ ہیں در حقیقت کون اور کیوں ہم ان کی باتوں کو سنیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوں گی، میں الفا اور اومیگا، یہاں پر یونانی الفاظ دی گئی ہے، حقیقت میں یہ الف اور یا ان کا مراد ہے، جو میں اگلے پروگرام میں اس کے بارے میں زیادہ بات کروں گا، الفا اور اومیگا کے بارے میں۔ مگر آج میں ابتدا اور انتہا کے بارے میں، یعنی ابتدا اور انتہا کے بارے میں، وہی ابتدا وہی انتہا، اور پھر اگر ہم مکاشفے ہی کے کتاب اور اس کے 22 باب میں جائیں تو 22 باب میں اور اس کے 12 اور 13 آیات میں ہم یہ پڑھتے ہیں، جو ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کو مرور کیا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اور پھر 13 آیت میں الفا اور اومیگا، یعنی الف اور یا، وہی الف اور یا جسے ہم مکتب میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے، وہی الف اور یا، الف سے لے کر یا تک خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں میں وہ ہوں، اول اور آخر میں ہوں۔ اور اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 6 اور 7 باب میں واضح کیا ہوا ہے کہ میرے پیچھے اگر کوئی آئے، اپنے آپ کو نبی پکارے، اپنے آپ کو مسیح پکارے، تو ان کے پیچھے نہ ہو لینا، ان کے پیچھے نہ جانا، کیونکہ اول و آخر میں ہی ہوں، ابتدا اور انتہا میں ہی ہوں۔ یہاں پر تینوں یہ کہہ دیتے ہیں خداوند یسوع مسیح، اور یہ ان کی کاپی رائٹ ہے یا پھر ٹریڈ مارک ہے، کاپی رائٹ ہے، کسی اور کو اس کا حق کبھی نہیں ہے، کیونکہ اسی خداوند نے یسعیاہ کی کتاب میں یہ واضح کیا ہوا ہے، خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میرے سوا اور کوئی نبی نہیں جو اپنی طرف سے نبوت کر سکے، اولین نبی اور آخرین نبی، پہلا اور آخر میں ہی ہوں، میں رب الافواج ہوں۔ رب الافواج سے یہاں مراد ہے لشکروں کا خدا، لشکروں کا خدا، وہ لشکروں کا خدا ہے، وہ ان ملائک کے لشکروں کا خدا ہے جس کو ہر چیز پر قدرت کی عبور حاصل ہے،
हर चीज पर सफर की कुदरत का अबूर है, हर चीज पर देखने की कुदरत का अबूर हासिल है। तो ये वो खुदावंद है। मेरे अजीज भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं चाहता हूं कि फिर से वहां पर जाऊं। और आपने कहा कि मोहम्मद, तो आप मुसलमान हैं और ये आपका हक है कि आप किसी भी दीन मजहब को चुने और समझें। और आपने ये कहा है आपके लिए अगर ये ठीक है तो ठीक है, मगर हकीकत में किताब मुक़द्दस के बारे में, क्योंकि हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं वो ये मानते हैं कि तौरात है, और ये मानते हैं कि मज़ामीर या ज़बूर शरीफ है, इंजील है, और वो बहुत से अनबिया के सहीफ़े, बल्कि हम तो कहते हैं अनबिया के कुतुब भी बहुत ज़्यादा हैं वो, मगर सहीफ़ियों को मानते हैं। तो अगर ये आप मानते हैं तो उन्हीं में से एक इंजील भी है, उन्हीं में से एक यसाया नबी की किताब भी है। और इन कुतुब में, जो कि कुरान से बहुत पहले, बहुत पहले, इनमें से कई तो हजारों साल पहले और कई जो है, जो जैसे कि किताब मुकाशफा हुआ, अनाजील हुए, और जो खतूत हैं नए अहदनामे में जिसे हम खुदा का कलाम मानते हैं, उनमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि खुदावंद यीशु मसीह के बाद कोई नबी नहीं आने वाला, कोई मसीह नहीं आने वाला, वही अव्वल आखिर, इब्तिदा और इंतहा, और अलिफ और या, जैसे कि अल्फा और ओमेगा जैसे कि उर्दू बाइबल में दिया गया है। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि किसी ना किसी उर्दू तर्जुमे में या इसी में भी तस्हीह करके अल्फा और ओमेगा की जगह अगर अलिफ और या डालें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो तर्जुमे हैं वो हमारी मादरी ज़बान के मुताबिक होनी चाहिए, ये बेहतर है। और मैं ख्वाब देखना वो फ्री है, कहते हैं मुफ्त है, मेरी एक ख्वाब है, एक ख्वाहिश है कि ऐसा ही हो। अगर नहीं तो जो आलिम हैं किताब मुक़द्दस के, जो मुअल्लिमीन हैं किताब मुक़द्दस के, वो आपको समझाते रहते हैं कि अलिफ और या से मुराद क्या है। इसके बारे में, अलिफ और या के बारे में हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। और फिर दबंग खान साहब, जो कि हमारे पश्तून भाई हैं, जो कि ये भी दो खिलजी भाई भी पश्तून हैं क्योंकि वो खिलजी हैं, और फिर दबंग खान जो हैं वो भी पश्तून हैं, क्योंकि मैं उनके सफ़े में गया और वहाँ पर पश्तो बहुत लिखी गई है। और ये NWFP जिसे हम पुराने ज़माने की बात ही है, मैं तो अब भी इस वक्त NWFP कहता हूँ, सूबे सरहद और आजकल के खैबर पख्तूनख्वा से इनका शायद ताल्लुक़ है, क्योंकि वो पश्तो में लिखते हैं। वो फिर कहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद, ये फिर भी यहीं पर कहते हैं। तो अगर आप ऐसा लिखते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट, आपको एक इशारा भी देनी चाहिए, और ये कहाँ से ली गई है, आप कहाँ पर ये पढ़ते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट जो प्रॉफिट है वो मोहम्मद हैं। तो इसके बारे में वजाहत भी देना लाजमी है, यानी कोई आयत हो, कोई सफ़ा हो तारीख़ी नुक्ता निगाह से, जो कि कुरान से पहले हो, जो कि कुरान से पहले हो, क्योंकि कुरान बाद में लिखी गई और किताब मुक़द्दस बहुत पहले, उससे 600 साल, 650 साल कबल जो है ये इल्हाम हुआ, यानी खुदा के रूह के मुताबिक दिया गया। तो लाजमी है कि हम इस पर बात करें। और ज़गवाड़म चितासो पख्तना अस्ते दा आयतुना द खुदाए पकलाम के लिकशवे दे, द खुदाए पकलाम के ज़बूर शरीफ और द्वलसमा बाब के दासी लिकशवे दे द खुदाए कलाम द सख्तन टोले वादे, द सख्तन टोले वादे दासी सुच्चदे लका ओरा जला व दालिका लेदेची व zalachi spinzer
په داشونو کې، په بټي کې، د پاکستانی پښتو کې لیکل شوی دی په بټي کې، او الته د افغان پښتو کې لیکل شوی دی چې په سپینزر په داشونو کې سوچه شي. د خدای کلام سوچه دی، د خدای کلام پاک او مقدس دی. زله چې سپین زر په بټي کې صفا شوی دی، پاک شوی دی، نو د خدای کلام درواغ نه وایي او تغییر کېدای نسي. خدای زموږ سختن تعالی ژوندی سختن لا تغیر دی، او د هغوی کلام هم لا تغیر دی. دا باید موږ پوه سو چې د خدای کلام اهمیت دا دی چې دا کلام هیڅوک کولی نشي چې تغییر پکې راوړي. د خدای کلام اهمیت دا دی چې دا موږ ته نور راکوي او موږ ته پوهه کوي چې سختن تغییریږي نه، او د هغه کلام هم تغییریږي نه. نو دا قدرت په هیڅ انسان کې نشته چې د خدای کلام تغییر راکړي، ځکه چې دا خدای کلام، د سختن کلام، زموږ انسانانو لپاره یو هدایت دی، او زموږ په لاسونو کې خدای پرېږدي چې موږ هغې زده کړو، او د خدای محافظت د دې کلام سره ابدي دی. هیڅوک کولی نشي، په هیڅوک کې قدرت نشته چې دا کلام به تغییر راکړي. دا دی حقیقي معنی د کلام. بیا واوره زما ډیره ګرانه وروره چې تاسو داسې وایي چې فرست and last prophet محمد. نو زه تا ته وایم زما ډیره ګرانه وروره، د سختن ټولې وعدې داسې سوچه دي لکه ځله چې سپین زر په داشونو کې سوچه شي. دا دی د خدای کلام، او هغه خدای کلام داسې هم وایي په شمیر کتاب کې یا په اعداد د تورات کتاب دی، وایي چې خدای د خلکو په شان نه دی. خدای د خلکو په شان نه دی چې درواغ وایي. انسان نه دی چې بدله اراده کړي. هغوی سختن خپل اراده بدلیږي نه. انسان نه دی چې بدله اراده کړي، رسوي سرته چې کړي کومې وعدې. سچی وای هغه کاندي. نو د خدای کلام سوای موږ باید دا واورو. د خدای کلام وای خداوند د اسرائیل پادشاه او د هغه فدیه ورکولو والا رب الافواج داسې فرمایي: زه اول او زه آخر یم. دا په اردو کې دی، زه په پښتو کې ترجمه کوم د اردو څخه. رب الافواج داسې فرمایي چې ما اول او ما آخر یم، او بغیر لما هیڅ کومه خدای نشته. زه واحد خدای یم، او همغه خدا وایي چې زه الفا او اومیگا، زه الف او یا یم، زه اوله او زه آخر یم، زه ابتدا او زه انتها یم، زه ابتدا او زه انتها، اوله او آخر یم. هیڅ نور نبی نشته زما پسې، زما د آغاز پوری، د ابتدا پوری زیم، هیچ بل څوک نشتا. یہ ہے خدا کا مقدس کلام. یہ ہے وہ کلام جسے ہم جب پڑھتے ہیں
تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کون خدا یہ بات کر رہا ہے۔ اور پھر محمد ایوب صاحب یوں فرماتے ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام، میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں خداوند عیسیٰ مسیح کو مانتا ہوں، اس کی سلامتی مجھ پر ہو سکتی ہے، میری سلامتی اس پر نہیں، میں اس پر سلامتی بھیج ہی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں اور مجھ میں کوئی سلامتی ہے ہی نہیں اس کے بغیر، صرف اسی کی سلامتی کے مطابق میں اپنی زندگی جیتا ہوں۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے نبی علیہ السلام کی بشارت دی، اس کو بھی بیان کرے۔ تو جو آپ کا عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو کہ مجھے اس کی خبر اور آگاہی ہے ہی نہیں کہ وہ ہے کون، اگر اس نے کسی کے بارے میں کوئی نبوت دی ہے تو یہ آپ ہی جانتے ہیں، مگر جس عیسیٰ کو میں جانتا ہوں وہ خداوند قادر مطلق ہے، جس کے بارے میں نے واضح کیا، جس کے بارے میں بہت سے معلمین اسی چینل کے توسط سے آپ عزیزوں تک اس کا کلام پہنچاتے رہے ہیں۔ وہ عیسیٰ جو ہے اس نے ایسا کوئی وعدہ نہیں دیا۔ ہاں، بہت سے جو معلمین ہیں، کتاب مقدس کے بہت سے معلمین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، بہت سے معلمین وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وعدہ جو مسلمان عالمین دین ہیں، اپنے دین کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو وعدہ وہ منسوب کرتے ہیں اس نبی کے بارے میں جس کی آپ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، وہ در حقیقت خود خداوند روح ہے، یعنی عیسیٰ مسیح روح جو ہے، خدا کا روح جو ہے، اس کے بارے میں یہ نبوت ہے۔ اور یہ نبوت کہاں پر ہے؟ آئیے اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہے تو میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 14 باب میں آپ جائیں، اور اگر آپ کے پاس خدا کا کلام موجود نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ خواہش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ bible.com میں جائیں، اور bible.com میں جب آپ جائیں تو یہ صفحہ آپ کے سامنے آئے گا، تو ان میں سے آپ کئی کتاب ہیں، کتاب مقدس میں سے کئی کتب ہیں، ان میں سے ایک جو ہے انجیل یوحنا ہے، اور اس کے 14 باب میں آپ جائیں، اور پھر یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک وعدہ دیتے ہیں کہ ایک اور نگہبان، ایک اور استاد، ایک اور رہنما میں آپ کے لیے بھیج رہا ہوں، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ سارے کے سارے مر گئے، سارے انبیاء جو ہیں وہ مر گئے، اور جتنے بھی انسان ہیں انہوں نے اجل کا لقمہ جو ہے نوش فرمایا۔ خداوند یسوع مسیح ان میں سے ایک ہے جو موئے ضرور صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر، ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے موئے ضرور، گاڑے گئے ضرور، مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور اس کا قبر آج بھی یروشلم میں بالکل خالی ہے۔ کوئی اور قبر ایسا نہیں جو کہ خالی ہو۔ میرے عزیز بھائی، جو آپ یہ کہتے ہیں اور جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے نبی علیہ السلام کی بشارت دی، اس کو بھی بیان کریں، تو میں بیان کر رہا ہوں میرے عزیز بھائی۔ اور یہ بہت ہی واضح ہے یوحنا کی انجیل میں کہ جو مددگار وہ بھیجے گا وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی وہ مرے گا نہیں، یعنی وہ مرنے والا نہیں، اس کا کوئی قبر نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ تمہیں ہدایت دیتا رہے گا، ہمیشہ، نہ یہ صرف کہ تم میں رہے گا، تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارا مددگار ہوگا۔ یعنی وہ کون ہے؟ یعنی روح حق۔ روح حق صرف اور صرف خود خدا ہے۔
اسی انجیل یوحنا میں اس کے 4 باب میں اس کے 24ویں آیت میں جہاں خداوند عیسیٰ مسیح ایک سامری عورت کے ساتھ عبادت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس سامری عورت کو کہا کہ خدا روح ہے اور خدا روح ہے، اور انسان جب خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ راستی اور روح سے کرے، سچائی اور روح سے کرے۔ اس سے مراد ہے کہ خدا خود روح ہے اور ہم اس روح میں رہ کر اس کی عبادت کریں گے، تو وہ روح جو ہے اس کی بات کر رہا ہے، اس آنے وہ جو نبوت ہے خداوند یسوع مسیح نے کیا اپنے روح کے بارے میں کیا، کسی انسان کے بارے میں نہیں۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہمارے بیچ میں آئے، وہ آخری اور مکمل انسان ہمارے بیچ میں آئے، مگر اس کی جو نبوت ہے آنے والے مددگار کے بارے میں، وہ انسان نہیں بلکہ وہ خود روح عیسیٰ مسیح کی اپنی روح ہے، جس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، اس کے بس کی بات نہیں، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اب جس نبی کی آپ بات کر رہے ہیں، نہ تو وہ ہمارے اندر ہے، نہ وہ ہمارے ساتھ ہے، نہ وہ ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ وہ ہماری سن سکتا ہے، مگر روح خدا جو ہے وہ ہم میں، ہمارے بیچ میں اور ہماری رہنمائی کے لیے دیا گیا ہے، جس کے مطابق یہ کلام بھی الہام ہے، یہ کلام بھی الہامی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ ضرور اس بات پر آپ سوچیں محمد ایوب صاحب، اور پھر میں نے آپ کے صفحے میں جا کر آپ کے بارے میں معلومات حاصل ضرور کی۔ آپ قادیانی ہیں، یعنی احمدی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا یہ حق ہے کہ اپنے مذہب کے بارے میں جس طرح آپ سوچتے ہیں اسی طرح بیان دیں، مگر اس سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی ہے۔ آپ اس کتاب مقدس کو ذرا پڑھیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ تورات، مزامیر یعنی زبور شریف اور اناجیل اور جو انبیاء کے صحیفے ہیں وہ حق ہیں، تو میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ ان کو پڑھیں۔ ان ملاؤں کے پیچھے نہ جائیں جو کہتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل اور انبیاء کے صحیفے یہ اب باطل ہیں۔ خدا بطالت میں نہیں، خدا بطالت کو پرے کرتا ہے، اپنے دور رکھتا ہے اپنے سے۔ جو بطالت ہے وہ شیطان میں ہے، جو بطالت ہے وہ انسان میں ہے، مگر خدا میں بطالت نہیں ہے۔ تو خدا لا تغیر کا یہ لا تغیر کلام ہے، انسان میں یہ قدرت نہیں کہ اسے تغییر دے سکے، اور خدا جو ہے وہ اپنے کلام کے خلاف جا نہیں سکتا، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ انسان نہیں، وہ انسان نہیں۔ جیسے کہ میں نے یہاں پر اعداد کے کتاب میں اپنے دوست کے ساتھ میں نے یہ پڑھا کہ خدا کا جو کلام ہے وہ مقدس اور پاک ہے، اور خدا کے وعدے جو ہیں وہ اٹل ہیں۔ وہ اعداد میں اعداد 23 اور اس کے 19 آیت میں یہ ہم پڑھتے ہیں، جو خدا وعدہ دیتا ہے اسے تکمیل کرتا ہے، جو کہتا ہے اس پر وہ اٹل رہتا ہے۔ وہ انسان کی مانند نہیں جو کہے کہ بھائی میں نے آپ کو انجیل دیا اور اب یہ باطل ہے، میں کچھ اور دوں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفے تک جتنی بھی کتابیں ہیں خداوند کے، یہ لگ بھگ 17 صدیوں پرانے ہیں۔ ان میں سے پہلے سے لے کر آخر تک 17 صدیاں یہ پرانی ہیں، مگر ان کی باتیں جو ہیں، ان کا مرکز توجہ جو ہے، مرکز نبوت جو ہے، وہ ایک ہی شخص پر ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور یہ سارے کے سارے کتب جو ہیں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو خداوند نے تورات دیا ہو اور اس کے بعد میں جو صحائف آئے ہوں، تو صحیفے آئے ہوں تو کہتے ہیں کہ
اب تورات باطل ہے، یا پھر زبور آیا ہو تو کہتے ہیں کہ اب تواریخ وہ باطل ہیں، یا پھر ایوب کی کتاب ہے اور اب کہے اب جو ہے پیدائش کی کتاب جو ہے وہ باطل ہے، یا پھر انبیاء میں سے جیسے بڑے بڑے انبیاء ہیں، یسیع نبی ہیں، یرمیہ نبی ہیں، اور دانیال نبی ہیں، یونس نبی ہیں، بہت سے انبیاء کے کتب ہیں، یہ آئے ہو تو کہیں بھائی اب تورات، زبور اور جو تاریخی کتب ہیں جو ایوب ہے وہ باطل ہیں، اور پھر اس کے بعد انجیل آیا ہو اور کہیں کہ بھائی پرانا عہد نامہ جتنا بھی ہے وہ سارے کے سارے باطل ہو چکے۔ خدا کا کلام یہ کبھی نہیں کہتا، بلکہ 17 صدیوں سے آتے ہوئے ان سب کتابوں کو اکٹھا کر کے ہم کہتے ہیں یہ خدا کا مقدس کلام ہے، یہ اٹل ہے، یہ سب کے سب جیسا کہ اس وقت، آج سے 17 صدیوں پہلے نہیں، انجیل کے الہام کے وقت سے لے کر 1700 سال، 17 صدیوں تک کی بات ہے، مگر آج سے جو ہے 17 صدیوں کے اوپر آپ 20 اور صدی لگائیں، یعنی 37 صدی سے یہ کتاب مقدس ہے، اور یہ نہ تحریف ہوا ہے نہ باطل، کیونکہ خداوند بطالت میں نہیں اور اس کی کوئی حرف گزاری کر نہیں سکتا، کیونکہ کسی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اس کی تحریف کر سکے۔ اسی وجہ سے ہم یہاں پر خدا کے مقدس کلام میں پڑھتے ہیں کہ خدا کے جو وعدے ہیں، خدا کا جو کلام ہے وہ پاک اور مقدس ہیں۔ 7 مرتبہ وہ بھٹی میں، داش میں، یعنی قالِ زمین میں جو بہت ہی گرم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قالِ زمین جو ہے وہ سورج کی آگ سے بھی زیادہ تیز ہے، اس میں یہ مصفا کی گئی ہے، اس میں یہ صفائی، اس کی پاکیزگی ہے۔ 7 مرتبہ، ایک نہیں 7 مرتبہ۔ اسی وجہ سے کوئی اسے تغییر نہیں دے سکتا، اور خدا بطالت میں ہے نہیں کہ وہ اسے کہے کہ باطل ہے۔ ایک گیت سنیں گے اور واپس آئیں گے خدا کے کلام کو سننے میں۔ یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ۔ دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، یسوع ایک ہی جھڑکی سے توڑتا سب آندھی کا زور، یسوع ہے میری پناہ۔
دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، تب تیرا عمدہ کلام روشنی کا ہوتا مینار، یسوع ہے میری پناہ۔ مجھے ہے پورا یقین، پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، مجھے ہے پورا یقین، پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، سنہرے ساحل پر میں پاؤں گا اس کا دیدار، یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ۔ آمین۔ یسوع ہے میری پناہ، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان۔ کیوں میں یسوع میں لنگر ڈال سکتا ہوں؟ اس عظیم بحر شفقت، عظیم بحر محبت، اس عظیم بحر فیض و بحر رحمت میں میں اپنا لنگر ڈال سکتا ہوں، کیونکہ دوسرے جو ہیں وہ سارے مر گئے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ مر گئے ہیں، ان کی قبریں ہیں، ان کے راکھ ہیں بکھرے ہوئے نہ جانے کہاں۔ یسوع کا قبر جو ہے وہ خالی ہے، کیونکہ وہ زندہ ہوئے، وہ مردوں میں سے جی اٹھے، اور وہ زندہ خداوند ہے۔ اور میں مردہ پرست نہیں، میں زندہ خدا کا پرستار ہوں، زندہ خدا کا عابد ہوں۔ اسی وجہ سے اس میں اپنا لنگر ڈال سکتا ہوں، کیونکہ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، اور جب میں جاؤں اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک اور مددگار آپ کے لیے بھیجوں گا، جو آپ کا استاد ہوگا، آپ میں رہے گا، آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کو سمجھائے گا یہ سب باتیں۔ اور اسی طرح جب ہم خدا کے مقدس کلام کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ابتدا ہی میں سب سے پہلے آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، خدا نے ابتدا میں، خدا نے ابتدا میں۔ اردو بائبل میں یوں دی گئی ہے، سب سے پہلے خدا کا ذکر ہے، اور فارسی بائبل میں سے میں پڑھوں گا، جو دری زبان جو افغان فارسی ہے اس میں بھی، اور جو دوسرے فارسی ایرانی فارسی ہے اس میں بھی در ابتدا خدا، پہلے ابتدا کا یہاں پر ذکر دیا ہوا۔ یہ جو ہے یہ گرامیٹیکل چیزیں ہیں۔ اور پھر انگریزی میں بھی in the beginning، ابتدا میں خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور اگر ہم اردو کا ترجمہ بھی یوں کریں
تو ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کی یا پھر خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ کیونکہ ابتدا اور خدا ان کا ملن یوں ہے کہ خدا خود ابتدا ہے اور کوئی اور ابتدا خدا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی ابتدا ہے ہر چیز کا اور وہی انتہا ہے ہر چیز کا۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کیا کیا؟ کہا، تکلم فرمایا۔ خداوند نے تکلم فرمایا کہ روشنی ہو جا، یعنی کلام، قدرت کلام سے خداوند نے سب چیزوں کی تخلیق کی اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، تکلم کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی اور سو پہلا دن ہوا۔ اسی طرح خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہو۔ یعنی آپ اگر یہ پڑھیں تو خدا تکلم فرماتا ہے، اپنی قدرت تکلم سے سب چیزوں کی وہ خلقت فرماتا ہے تکلم سے۔ اور پھر جب ہم کتاب مقدس یوحنا کی انجیل میں جاتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ابتدا میں کلام تھا، یعنی کلام خدا کے ساتھ، وہی کلام، وہی قدرت جو خدا میں ہے، جو خدا کا ہے، خدا کا کلام خود خدا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں، پھر یہاں پر ابتدا کی بات ہوتی ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی پھر ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا۔ ہم نے پڑھا خدا کا مقدس کلام جو ہے یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے نور ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں وہ مجسم نور ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، جو میرے پیچھے ہو لیتا ہے، جو میرا پیرا ہوتا ہے، پیروی کرتا ہے، تو وہ تاریکی میں کبھی نہیں بھٹکے گا بلکہ وہ نور زندگی کو پائے گا۔ وہی نور زندگی، وہی ابتدا میں خدا کے ساتھ، وہی خدا ابتدا کا خدا۔ اب مکاشفے میں جب ہم آتے ہیں تو وہ ہم سے یوں مخاطب ہو کر فرماتا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے آخر اجر میرے پاس ہے، یعنی انتہا میں، یعنی میں واپس آنے والا ہوں۔ یہ آغاز تو ہوا ہے، ابتدا تو آپ نے اس کے بارے میں پڑھا، انتہا کون ہے؟ وہ بھی میں ہی ہوں۔ اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں میں الفا اور اومیگا۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اگلے پروگراموں میں۔ اول و آخر اس کے بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی، اور اب ابتدا اور انتہا، کسی چیز کی ابتدا میرے بغیر نہیں ہوئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں اور میں ہی سب چیزوں کا انتہا ہوں، کسی اور کے پیچھے مت جائیو، کسی اور کے پیچھے نہ جائیں۔ دیوانہ مشو بحق کہ حق مسیست، دیوانہ مشو بحق کہ حق مسیست۔ کسی اور حق کے پیچھے دیوانہ نہ بنو، کیونکہ حق تو خود مسیح ہے، اس کے پیچھے آ جاؤ۔ ابتدا اور انتہا جو ہے وہ وہی ہے، اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، اس کے بعد کوئی رہبر نہیں ہے، وہی ہمارا رہبر ہے۔ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بعد رسول ضرور ہیں، ان کے رسول تھے۔ وہ رسول سے مراد ہے کہ جو ارسال کرتے ہیں، جسے انہوں نے ارسال کیا کہ جاؤ منادی کرو، ارسال کیا۔ ارسال و ترسیل اور رسول سے یہی مراد ہے، ان کے رسول ہیں، مگر وہ خود آخری نبی ہیں جو خود خدا ہیں۔ خدا کے بغیر کوئی نبوت نہیں کر سکتا۔ ابتدا اور انتہا
उन्हीं से है। इसी के बारे में और अल्फ़ा और ओमेगा या अलिफ और या के बारे में अगले प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे। मेरी दुआ ये है कि जब आप खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ते हैं तो उस पर गौर करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत बहुत अहम है। कुछ यहाँ पर कमेंट्स हैं भाइयों के। हालेलुया लिखते हैं एक भाई, और दूसरे भाई हैं इमानुएल साहब सलाम, सलीम सलाम ब्रदर जी लिखते हैं, सलाम आपको भी हो, गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी और भी लिखते हैं। और फिर आगे जाकर अमीन साहब लिखते हैं, अमीन मसीह खोकर साहब लिखते हैं कि गॉड ब्लेस यू मैन ऑफ गॉड, गुड इवनिंग सर, खुदावंद यीशु मसीह आपकी सलामती हो। वो है मेरी सलामती, हालेलुया। और हैंसी जमील साहब लिखते हैं डेरा खा, वो पश्तो में लिखते हैं डेरा शाह, डेरा मनाना ज़मा ग्राना दोस्त और द खुदाए खादिम ज़ब पोहेगा मैं चितासु द खुदाए खादिम अस्ते, तासु द खुदाए खादिम अस्ते, ये लिखते हैं। और बहुत से और भी कमेंट्स हैं, आप ज़रूर इन सब कमेंट्स को पढ़ें। यहाँ पर मुझे मुश्किल हो रही है दिखाने की, यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात हैं। तो ये फैसल भाई भी यहाँ पर लिखते हैं यीशु की मोहब्बत और शफ़क़त रहम तरस आप पर हो, आमीन। आप पर भी खुदा आप सबको बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया कमेंट्स के और बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने के। ज़रूर इन प्रोग्राम को शेयर भी करें। और बहन अतिया भी लिखती हैं शालोम ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड विद योर फैमिली, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाए। और मेरी दुआ यह है कि खुदावंद आपको तौफीक अता फरमाए कि आप इसके कलाम को पढ़ें और इसे समझें। खुदावंद आपके साथ हो।